السلام علیکم۔ قرآن سن کر روح نکل گئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر شیرازی علیہ رحمۃ اللہ الباری سے منقول ہے کہ مکہ مکرمہ زاہد اللہ شرفاً و تعظیماً سے واپسی پر میں کئی دن عراق کے غیر آباد ویران جنگلوں میں پھرتا رہا۔ مجھے کوئی شخص نظر نہ آیا جس کی رفاقت اختیار کرتا۔ کافی دنوں بعد مجھے ایک خیمہ نظر آیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے جانوروں کے بالوں سے بنایا گیا ہو۔ میں خیمے کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ ایک خستہ حال پرانا مکان تھا، جیسے کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ میں نے سلام کیا تو اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی۔ اس نے پوچھا، اے ابن آدم، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں مکہ معظمہ زاہد اللہ شرفاً و تعظیماً سے آ رہا ہوں۔ پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، شام جا رہا ہوں۔ کہا، میں تیرے جیسے انسان کو جھوٹا اور غلط دعوے کرنے والا دیکھ رہی ہوں۔ کیا تو ایسا نہ کر سکتا تھا کہ ایک کو نہ سنبھال لیتا اور اس میں بیٹھ کر عبادت و ریاضت کرنا یہاں تک کہ تجھے پیغام اجل آ پہنچتا؟ اے شخص، تو یہی سوچ رہا ہے نا کہ یہ بڑھیا اس بیابان جنگل میں ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتی ہے، یہ کھاتی کہاں سے ہوگی؟ میں خاموش رہا۔ اس نے پوچھا، کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ میں نے کہا، الحمدللہ عز و جل، مجھے قرآن یاد ہے۔ کہا، سورہ فرقان کی آخری آیات پڑھو۔ میں نے جیسے ہی تلاوت شروع کی وہ چیخنے لگی اور غش کھا کر گر پڑی۔ کافی دیر بعد رات گئے افاقہ ہوا تو وہی آیات پڑھتی رہی اور شدید آہوزاری کرتی رہی۔ دوبارہ مجھے وہی آیات پڑھنے کو کہا۔ میں نے کی تو پہلے کی طرح پھر سے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب کافی دیر تک ہوش نہ آیا تو میں بہت پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیسے معلوم کیا جائے کہ یہ بے ہوش ہے یا انتقال کر گئی ہے۔ اسے وہیں چھوڑ کر میں ایک سمت چل پڑا۔ تقریباً نصف میل چلنے کے بعد مجھے عرابیوں کی ایک وادی نظر آئی۔ جب وہاں پہنچا تو ایک لونڈی اور دو نوجوان میرے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، اے مسافر، کیا تو جنگل میں موجود گھر کی طرف سے آ رہا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ پوچھا، کیا تو نے وہاں قرآن کی تلاوت کی؟ میں نے کہا، ہاں۔ نوجوان نے کہا، رب کعبہ کی قسم، تو نے اس بڑھیا کو قتل کر دیا۔ پھر ہم اس کے گھر کی طرف آئے۔ لونڈی نے بڑھیا کو دیکھا تو وہ اس دار فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ مجھے نوجوان کے اندازے نے تعجب میں ڈال دیا۔ میں حیران تھا کہ اس نے کیسے جانا کہ قرآن سن کر بڑھیا کا انتقال ہو جائے گا۔ میں نے لونڈی سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے اور بڑھیا سے اس کا کیا رشتہ تھا؟ کہا، یہ خدا رسیدہ بڑھیا ان کی بہن تھی۔ 30 سال سے اس نے کسی انسان سے گفتگو نہ کی، بھوکی پیاسی اسی جنگل میں عبادت الہی عز و جل میں مشغول رہتی تھی۔ 3 دن بعد تھوڑا سا پانی پی کر اور تھوڑا سا کھانا کھا کر گزارا کرتی، یہاں تک کہ آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔ صدق اللہ العظیم۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں۔